نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بالکل قریب ہے۔ بے شمار رحمتوں اور برکتوں اور بہاروں کے ساتھ تیاری میں ہے۔ ہماری جو نگاہیں ہیں چونکہ صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں، اس لیے ہمیں وہ برکتیں اور بہاریں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ کے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے وہ لوگ رمضان کے انوارات، برکتیں اور بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ کامل بصیرت والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ نے اپنی بصیرت سے رمضان کے انوارات، برکتیں اور بہاریں دیکھی، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے چند مہینوں پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ رجب کے مہینے سے رمضان تک پہنچنے کی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں اور بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، وہاں تک مجھے زندہ رکھ۔ جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ان کی دعا بدل جاتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کے گھر بیٹا آ جائے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو میں ذرا دیکھ لوں، وہاں تک مجھے زندہ رکھ۔ جب یہ کام بھی ہو جاتا ہے، پوتا پوتی، نواسے نواسی سب کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ان کی دعا اور بدل جاتی ہے کہ اللہ میرا پوتا پوتی، نواسا نواسی جوان ہو جائے، ان کی بھی شادی ہو جائے، وہ شادی دیکھ لوں، پھر تو اٹھا لے، کوئی پرابلم نہیں۔ ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہے تو ابھی کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ سب پروگرام پورا ہو گیا اب اٹھا لے، پھر دعا بدل جاتی ہے کہ ان کے گھر پہ بھی جھولا بن جائے، وہاں تک مجھے زندہ رکھ۔ یہ گویا اس طرح کرتے کرتے زندگی بڑھانے کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے اسی انداز میں دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور رمضان میں داخل کر دے۔ اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دنوں کے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ روزے شعبان میں نفلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا، آپ تو پہلے سے انتظار میں ہوتے تھے، شوق ہوتا تھا، تو جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا آپ کی طبیعت مچل جاتی تھی، آپ کی طبیعت کے لیے گویا موسم بہار آ گیا، اتنے خوش ہوتے تھے کہ اسی کا تو انتظار تھا۔ اس کے برخلاف ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دن گن رہے ہیں ابھی، اور ہماری اکثروں کی زبان پر یہ بات ہے کہ یار رمضان ابھی گیا تھا واپس آ گیا، ابھی گیا رمضان ابھی آ گیا، اور گویا اندر سے ڈر لگتا ہے کہ یار رمضان آئے گا، بھوکا پیاسا رہنا ہے، کیوں کر گزرے گا۔ اور ہم یوں بھی سوچتے ہیں کہ رمضان آ جاوے، 2-3 روزے ہو جاوے، پھر پرابلم نہیں، ہمیں ابھی سے ڈر لگتا ہے، یہ ہماری نفسانیت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کا چاند دیکھ کر آپ کی طبیعت مچل جاتی تھی کہ اسی کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اپنی بصیرت سے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھتے تھے، اور فائدے کی چیز ہو تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی ہم فائدہ سوچیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی رمضان کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے۔ کئی روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان پورا ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، فضائل رمضان، ایک باب پورا۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر طبرانی کے حوالے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو صحابہ کرام میں واعظ فرمایا، بیان فرمایا، مختصر لیکن بہت جامع باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا اتاکم رمضان، دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر برکت، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے تو بھی کچھ برکتیں تو ہم محسوس کرتے ہیں رمضان میں، روزی میں برکت، کہ غریب سے غریب آدمی بھی اچھے سے اچھا کھانا پینا ہوتا ہے، یہ تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ سحری کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سحری کے کھانے میں برکت، اس کی برکت ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ شام تک ہم نے جو صبح میں کھایا تھا اس کا بیک اپ ملتا ہے۔ باقی ہم میں سے کئی لوگ ایسے 2-2 3-3 گھنٹے کے بعد چائے چاہیے، ناشتہ چاہیے، دوپہر کا کھانا چاہیے، لیکن رمضان میں صبح میں کھایا تھا 5 بجے، لیکن شام تک اس کا بیک اپ ملتا ہے، یہ برکت۔ حالانکہ ہمارے پاس بصیرت نہیں ہے تو اب یہ برکتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ شہر برکت، یہ مہینہ جو آیا ہے اور ہم پر جو انشاءاللہ آنے والا ہے برکتوں والا مہینہ ہے۔ یغشاکم الرحمن، یغشاکم اللہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ ایک ایمان والا پوری زندگی جو عبادتوں کے ذریعے مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ان سب عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، نزدیکی، میں اللہ کا لادلا اور چہیتا بن جاؤں۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سامنے چل کر اللہ کی رحمت تم کو اپنے آغوش میں لے رہے۔ تو جتنا قرب اور جتنی نزدیکی اللہ رب العزت سے رمضان میں ہو سکتی ہے، دوسرے موقعوں پر بہت کم ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغشاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ آگے فرمایا فینزل الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بشرطے کہ ہم توبہ استغفار کرتے رہے رمضان کے مہینے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اس مہینے میں جو دعا مانگو گے جائز اور حلال چیزوں کی، وہ دعا قبول ہو۔ بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، روزی چاہیے، اولاد چاہیے، نیک صالح بیوی چاہیے، کوئی اور مسئلہ ہے اس کا حل چاہیے، مجھ سے مانگو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھ سے مانگو۔ حضور نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دعاؤں کے ساتھ رمضان کے مہینے کو گزاریں، عبادتوں کے ساتھ گزاریں۔ آگے ایک بہت اچھی بات، يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان والے بندے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تنافس، آگے بڑھنا، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، نیکیوں کی ریس۔ حدیث کے الفاظ ہیں ینظر اللہ تعالی، اللہ کی ذات تو ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ ہم پر توجہ فرماتی ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟
کہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے نیکیوں میں ریس لگا کہ بھائی میرا پڑوسی یا میرا دوست دن میں 2 سپارے پڑھتا ہے رمضان میں 4 پڑھوں گا. اچھا اس کا کہ ہمیں واٹس ایپ پر وغیرہ پر اشتہار نہیں دینا ہے، ایڈورٹائزمنٹ، ہم کو تو اللہ کو دکھانا ہے. ہمیں معلوم پڑا کہ پڑوسی 4:30 بجے اٹھ جاتا ہے تو ہم 4 بجے اٹھیں گے انشاءاللہ. یہ چیز اللہ دیکھتے ہیں. ہماری پوری زندگی کوشش کیا ہوتی ہے کہ بھائی میں کپڑے ایسے پہنوں کہ دوسرے کسی نے نہ پہنے تاکہ لوگوں کی نگاہ میرے اوپر رہے. یہ تو گناہ ہو جائے گا ریاکاری کا. میں موبائل ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے پاس نہ ہو، سب دیکھیں. اس لیے آئی فون والے اوپری جیب میں رکھتے ہیں، باقی سب نیچے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ کون اچھی نمازیں پڑھ رہا ہے. ہم رمضان میں دکھاوے کہ اللہ میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں، میں بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہوں. یہ دکھانے کا مہینہ ہے اور وہ بھی اللہ کو دکھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھ کر فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو. ان کو کیوں دکھاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں ایک مخلوق پیدا کروں گا جو میری نائب ہوگی، خلیفہ بنے گی، تو فرشتوں نے تانا دیا تھا کہ تم ایسی مخلوق کو پیدا کرو گے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تانے کا جواب دے رہے کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ خون کریں گے، فساد مچائیں گے، دیکھو میرے ایک حکم کی وجہ سے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا. تو اللہ فرشتوں کو بھی بطور فخر کے اور بطور اظہار خوشی کے بتلاتے ہیں کہ تم بھی دیکھو. آگے ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فَأَرَوُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. اے ایمان والو اپنی بھلائیاں اللہ کو دکھاؤ رمضان کے مہینے. تم اپنی خیر ہی اللہ کو دکھاؤ. صدقہ دو، زکوٰۃ دو، تلاوت کرو، نفلی نماز پڑھو، روزے رکھو، تراویح پڑھو. پورا مہینہ اللہ جب دیکھنا چاہتا ہے تو تم اچھا دکھاؤ. ایک معمولی آدمی کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب میرا سیٹھ دیکھے تو میں برابر کام میں ہوں تاکہ سیٹھ خوش ہو جائے. یہاں سلطانوں کا سلطان اللہ رب العزت آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا فَأَرَوُوا مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم نیکیاں دکھاؤ. تو نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت امپورٹنٹ اہم بات بیان فرمائی، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کہ بدبخت بالکل ناکارہ اور بیکار آدمی وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی محروم رہے. نہ نیکیاں کی، نہ اللہ کو راضی کیا، نہ اپنی مغفرت کروا سکے، کچھ بھی نہیں کیا. جیسے دوسرے مہینے گزرے رمضان بھی گزر گئے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اوریجنل بدبخت بد نصیب آدمی ہے شقی. تو اپنے آپ کو شقی اور بدبختوں کی لسٹ میں داخل ہونے سے بچائیں. ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کریں. اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چلتے پھرتے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پہلے تو ہمیں نصیب فرما اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق فرما. اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا گولڈن چانس یہ ہے. اور اللہ کا قرب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 100 مرتبہ خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی. 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ اللہ آپ کی نزدیکی، آپ کا قرب کس چیز سے حاصل ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ قرآن سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، جو بھی قرآن زیادہ پڑھے گا میری نزدیکی، میرا قرب حاصل ہوگا. تو چاہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا لیکن پڑھے. تراویح میں جی نہیں چاہتا لیکن کھڑے رہے. بھوک کے ذریعے شیطان کے راستے بند کروائے جاتے ہیں رمضان، بھوک کے ذریعے. حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسے شیطان اس کے ساتھ دوڑتا ہے. تو بزرگوں نے اس کے راستے روکنے کا طریقہ بتایا کہ بھوک کے ذریعے شیطان کے راستوں کو روکو. تو روزے کے ذریعے اس کو روکیں گے اور قرآن سن کر
ہماری روح کی اصلاح ہوگی، اس کی تربیت ہوگی۔ تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ آنے والے مہینے کی قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔